اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملا دیں، شیک ہینڈ، اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمت نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک، پرجوش طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے پیارے اسلامی بھائیوں، واہ، مزہ کو مزہ آ جائے بندے کو۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب تیسری سنیے، حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ اب سنتے رہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہل کرنے والے پر کتنی؟ 90 اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ساتھ میں ورحمت اللہ، اس کا مطلب ہے اور اللہ کی رحمت ہو بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی۔ وبرکاتہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کی برکتیں ہوں، شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ اسلامی بہنیں بھی محرم کو سلام کریں۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی بار آمنا سامنا ہو، کسی کمرے وغیرہ میں بار بار آنا جانا ہو، موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا کارِ ثواب ہے۔ اب ہمارے یہاں یوں جا رہے ہوتے ہیں، اچھا میں نے دیکھا ہے، بھائی بول دو السلام علیکم۔ اچھا کبھی کبھی دیکھو دور سے آواز نہیں نکل رہی، بول دو السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ بول سکتے ہیں، اتنا قریب بیٹھے ہوئے۔ اچھا کوئی السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، جیتے رہو۔ بھائی وعلیکم السلام، جواب تو دے دو وعلیکم السلام، پھر جیتے رہو بھی بول دو، کیا حال ہے بول دو، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن سلام اور جواب اچھا قریب قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اس کو کیا سلام کرنا، یہ تو ملتا جلتا رہتا ہے۔ ایسا مسلمان کو تو سلام کرے گا نا۔ دوبارہ سنیے، دن میں کتنی بار آمنا سامنا ہو، کسی کمرے وغیرہ میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا کارِ ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ چلے بھائی ابھی سنت پر عمل کرنا ہے، اللہ جذبہ عطا کرے، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، مجھے عاشق مصطفیٰ بنا یا الہی۔ کیا بات ہے، سلام میں پہل کرنا کیا ہے؟
سنت ہے. ہم اہل سنت ہیں. تو انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں. میں اس کو سلام کیوں کروں؟ کر لو بھائی، سنت ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، سلام پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. کتنی بڑی بشارت ہے یار، کتنی بڑی سعادت ہے. سلام سلام کو عام کرنا ہے. جانتے نہیں جانتے مسلمان سے ملیں گے، مسلمان کو سلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. سلام عام کریں گے انشاءاللہ. سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے. اب آپ کہاں گیا بھائی، میں کیوں سلام پہل کروں؟ میں نہیں، کر لو بھائی، مہربانی کرو، کر لو، ثواب ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لو، انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ اللہ اللہ. اور پہل کرنے والے کو 90 رحمتیں اور جواب دینے والے کو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. اچھا، اب آگے ایک بات میں آپ کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام، دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ. یہ جملہ لغتاً بھی غلط ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ مذاقاً یہاں تک بک دیتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے غلام. میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمۃ اللہ ملانا اور اس سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا اور اس پر زیادت یعنی اضافہ نہیں. اس یعنی سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو یہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت یعنی اضافہ نہیں. اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. اب سوچئے پیارے اسلام بھائیو، 30 نیکیاں ایک کو سلام کرتے ہیں. روز کے کتنے اسلامی بھائیوں سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، ملتے ہی رہتے ہیں، اور خود یہاں تو خود ہزاروں اسلامی بھائی تو یہاں ہیں. اگر نیکی کمانے کی ہرس ہو اور سلام کے ذریعے میں نیکی کمانا چاہ رہا ہوں، رحمتیں لینا چاہ رہا ہوں، 90 رحمتیں، برکتیں، 30 نیکیاں، ایک سلام، پورا سلام کرتے ہیں تو مزے کو مزہ نہ آ جائے. یعنی یہ بات غور کریں، اگر کوئی نیکی کمانے کی سوچ اللہ نصیب کر دے نا کسی کو، تو آپ دیکھیں سلام کے ساتھ ساتھ نیکی کمانا، پھر پرتپاک طریقے سے اور مزید رحمت و برکتیں کا نصیب ہونا، ساتھ ساتھ اذان کا جواب دینا. ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بولتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں. فجر میں 17 کلمات ہیں، ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں، 34 لاکھ نیکیاں ہو گئی. ظہر عصر مغرب عشاء 15 کلمات ہیں، 15 اور 15 30 نیکیاں ہوں گئی. ایک اذان پر 30 نیکیاں ہو گئی، 30 اور 30 60 اور 60 120 اور 34 1,54,00,000 نیکیاں. اذان کا جواب دیں، اذان کا مسجد میں، فیضان مدینہ میں. اور کتنے اسلامی بھائی مدنی چینل پر جو شاید پورا سال فجر کی اذان سننے سے ان کو محرومی ہوتی ہو، لیکن الحمدللہ کئی اب تو ہزاروں ایسے یا شاید لاکھوں گھر ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کو فجر کی اذان سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہوگی. اس وقت ہے نا. اور ماشاءاللہ کیا بات ہے عاشقان رسول کی اور دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی. جیسے اوورآل جو عاشقان رسول کے یہاں جب اذانیں ہوتی ہیں تو اذان سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں.
ہاں، اور پھر دعوت اسلامی والے تو اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نہیں کیا کمائیے. اب تو الرٹ کر دیا نا کہ اذان ہونے والی ہے، فوراً اذان کا جواب. اسلامی بہنیں کام کاج روک دیں، برتن اٹھانے، رکھنے، پکانے، کرنے، 2-3 منٹ کا کام ہے کہ مرد کو 2 لاکھ نیکیاں اور خواتین کو 1 لاکھ نیکی ہر کلمے پر. یہ حدیث پاک میں. تو یوں مطلب کہ نیکی کمانے کا اگر ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے، حرص مل جائے نیکی کمانے کا، تو اللہ کی رحمت ہے پیارے اسلامی بھائیوں. قدم قدم پر، سانس سانس پر بندہ کوشش کرے، اللہ کی توفیق ہو تو آپ ذکر کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے نیکی کمائی جا سکتی ہے. 2 مسلمانوں کا باوقت ملاقات جب ہم ملتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا سنت ہے. ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. 2 مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ الکریم قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام و دین کی، کتنی خوبصورت تعلیم، کتنی محبت بڑھانے والی تعلیمات ہیں ہماری، کہ ہم ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا معاملہ ہے. کتنے ابھی اب تصور کریں، ہم نے شاید زندگی میں یہ ہزاروں مواقع ہمیں یہ ملے ہوں گے نیکی کمانے کے، مغفرت کی بشارت پانے کے، دعاؤں کی قبولیت والے ہزاروں ہمیں یہ موقع ملے ہوں گے، مگر علم کی کمی، سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم نے یہ مواقع ضائع کر دیے. ارے بھائی کو سلام نہیں، یعنی گھر میں بھی سلام نہیں کرتے، گھر میں بھی آئیں گے تو آ گئے اور کیا حال ہے. ارے بھائی سلام تو کرو، گھر میں آئے ہو یار. بلکہ جس سے چاہیے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے تو چاہیے کہ گھر میں آئے، گھر والوں کو سلام کرے، سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دے گا. اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے. مگر نہیں کرتے. بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سلام نہیں کرتے. سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. بچہ گھر میں آئے، امی ابو بیٹھے، سلام نہیں کرتے. امی ابو آتے، بچوں کو سلام نہیں کرتے. تو جب بھی گھر میں اگر یہ سلام کو عام کریں گے، بچوں میں سلام عام ہونا چاہیے. جیسے ہی بچے آئیں سلام نہ کریں. مثال کا تو بچہ آ رہا ہے سلام نہیں کر رہا، اب اتنا سمجھدار ہو گیا کہ آپ اس کی تربیت کر سکتے. بیٹا آپ نے سلام نہیں کیا، السلام علیکم کہیں، خود کر لیں السلام علیکم بیٹا. اب وہ جواب نہیں دے گا، بیٹا بولو وعلیکم السلام، شاباش. یوں کر کے تربیت کرے. پھر کبھی بچہ بھول جائے، آپ نے سلام نہیں کیا. اچھا کبھی ہم سلام کریں گے تو وہ جواب نہیں دے گا، آپ نے جواب نہیں دیا، میرے کانوں نے نہیں سنا، جلدی سے جواب دیں. یوں کر کے پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ بڑا ہو کر سلام کو عام کرے گا. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، اس سے ہم پڑھیں، اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. الحمدللہ دنیا میں ایک عجیب مدنی انقلاب آ جائے گا. یہ کوئی مطلب یہ وے آف گریٹنگ، مینرز آف گریٹنگ اس کو کہتے ہیں. اسلام نے ملنے کے آداب، اور یہ جو میں یہ سنت اور آداب جو مکتبۃ المدینہ کی کا رسالہ ہے، کتاب ہے 550 سنت اور آداب، یہ میں اس میں سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. ایک کتنی خوبصورت بات ہے. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں. آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ہاتھ ملاتے ہیں. اس کا ادھر بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں. یہ سب خلاف سنت ہے. ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ لکھا ہے.
ہاں اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے لیے، کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے اگر کسی نے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہو۔ اگر امرت یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اسے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے بھی ایسی فیلنگ پیدا ہوتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ درمیان میں نہ ہو، حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ اب یہ یہاں پر آ گیا موبائل کا پرابلم، اب تقریباً ہاتھوں میں موبائل ہے، اور موبائل اب دیکھ سکتے ہیں آپ جنرلی طور پر کئیوں کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، تو اب جب بھی ملتے ہیں نا تو جی ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، یا بعض اوقات آدمی کام کر رہا ہوتا ہے موبائل پر تو کوئی اگر ہاتھ ملاتا ہے جی۔ اب یہ ایک پرابلم، یہ پہلے رومال کا بھی پرابلم ہے، ہاتھ میں رومال بھی ہوتے ہیں تو رومال کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، کوئی اور پرچی ہوتی ہے، کچھ اور ایسا ہاتھوں میں چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے دونوں ہتھیلیاں نہیں ملتی، تو دونوں ہتھیلیوں کا ملنا کہ بیچ میں کچھ بھی نہ ہو، یہ اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو جب مثلا ہاتھ ملانا ہے تو یہ عادت بنانی پڑے گی، مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے، عادت بنانی پڑے گی، اب ملنا ہے یہ ایک منٹ جی ماشاءاللہ کیسے ہیں ٹھیک ہے، اب یہ کیا کریں، سنت پر بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ اسی طرح کہ رومال ہاتھ میں ایک منٹ جی کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، مسکرا کر پرتپاک طریقے سے، اس کو لگے کہ یار اس کو مجھ سے ملنے میں کوئی اچھا لگا ہے، کئی لوگ یہ تو ہلکا پھلکا سا دے دیتے ہیں، اپنے کو بھی لگے کیوں ملے، تو ملاقات ابھی ہم نے سنا نا پرتپاک طریقے سے، پرجوش انداز سے، اچھے انداز سے خیریت پوچھنے والا ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے، دل میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، الفت بڑھے گی، جگہ بنتی ہے اور ایک خوبصورت معاشرہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو یہ سلام اور سلام کا جواب اور ہاتھ ملانے کے تعلق سے جو اس کی سنتیں اور آداب جو آج میں نے بیان کیے ہیں آپ کے ساتھ، اس کو اگر آپ عملی طور پر لینے کی کوشش کریں گے، یہاں اس وقت موقع ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں متقفین سے خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہاں ابھی آپ کو ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس کو عام کریں، اور ایک بات جس کی میں نے کمزوری جو ہمارے یہاں ہے اس کو بھی دور کریں، اپنی آفیسز میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ سلام پہل کریں، مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں سلام عام کریں، چلتے پھرتے جیسے مسلمان آپس میں دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں، ثواب، محبت، پیار، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ تو اب یہاں سلام کو عام کرنا ہے، اب روزانہ نہ جانے کتنوں سے آپ یہاں ملیں گے، تو ایک دوسرے سے ملیں، خیریت دریافت کریں اور سلام کو عام کریں۔ کون کون سلام کو عام کرنے کی نیت ہے تو چند دفعہ میرے رسول نے فرما کہ نیت نہیں ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ ہم آئے سیکھنے کے لیے ہیں اور ہمیں یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، بلکہ اتنے بڑے ہو گئے ہم کو پراپر سلام، کئیوں کو سلام کرنے نہیں آیا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو کئیوں کو سلام کرنا سکھایا گیا ہے، نہیں السلام علیکم کیا السلام علیکم بھائی ایسا کیا السلام علیکم السلام علیکم، اچھا یہ آ بھی رہا ہوتا ہے نا تبھی جلدی میں ہم لوگ پراپر سلام نہیں کر پاتے، تو نیکیاں کمانی ہے، 10 نیکیاں ہیں اور پورا سلام کرو تو 30 نیکیاں، پورا سلام کریں گے صحیح مخارج و تلفظ کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا اور برکتیں بھی ملے گی انشاءاللہ۔